وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سن کر لائک اور شیئر ضرور فرمائیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور فرما دیں، اور اپنی دعاؤں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 22 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے، جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جواں مرد قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ مثال اطاعت اور فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور عبرت ہے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ ایک پیالے دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتے اور 8 سیر دودھ پی جاتے۔ آپ نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکایا، اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو پلایا۔ ان تمام نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ: داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کپڑے اتارنے کی دعا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑا اتارے تو بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 5، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوگے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ادنا درجے کا جنتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم لوگ سنترا کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ: محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو یعنی وومٹ کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہو تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور فرما دیں، اور اپنی دعاؤں سے اور اچھے کمنٹ باکس سے کم ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔